بہت اہم نقطہ ہے. ایک تو سسٹم ہمارے یہاں بہت ہیں ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کے, اور دوسرے جب کوئی کیریئر کا انتخاب کرتا ہے کوئی ایک طالب علم تو اس سے ریلیونٹ ایجوکیشن اس تعلیم ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیریئر کو اکثر اس حساب سے نہیں منتخب کیا جاتا. تو ایک طرف تو سسٹم آپ کو پریشان کرتے ہیں, دوسری طرف وہ کاؤنسلنگ نہ ہونا, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس میں اصل میں ہمارے یہاں بڑے ڈسٹورشنس ہیں. کیریئر کا فیصلہ جو ہے وہ عام طور پر والدین کرتے ہیں, اور وہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ہمارا جو بچہ ہے اس میں وہ اس کیریئر کے لیے صلاحیتیں, نالج اور اسکلز موجود ہے یا نہیں ہے, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آمدنی ہوگی, نوکری مل جائے گی, یہ دیکھنے. تو ضروری نہیں کہ کامیاب ہو جائے اس میں, بلکہ اکثر ناکامی ہوتا ہے بچہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کی رائے جو ہے شامل کیا جائے. میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تقسیم سے پہلے یہ جو حصہ اس وقت پاکستان ہے اس میں ہندو اور پارسی, انہوں نے جو صاحب ثروت تھے بڑے اچھے اچھے جدید تعلیم کے ادارے قائم کیے, اور آج تک وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کراچی میں ڈی ایس سائنس کالج ہے, دیا رام جیٹھا مل ایک ہندو تھے, انہوں نے بنایا. ایک پارسی تھے نادر شاہ ایڈل جی ڈنشا, انہوں نے این ای ڈی بنایا. تو اسی طرح لاہور میں دوسرے دیال سنگھ کالج اور بہت سارے گنگا رام ہسپتال وغیرہ. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان تاجر جو ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے, بڑے اچھے صاحب ثروت لوگ ہیں, تو انہوں نے اس نام سے شاد و نادری کوئی بنایا ہو جہاں پر جدید تعلیم, مدرسے وغیرہ ہیں جہاں پر چندہ وغیرہ لوگ دیتے ہیں. لیکن تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی آگے آئیں, اور کمپنیاں جو ہیں وہ بھی اگر اس میں حصہ لیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ شعور ہو جائے کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے صرف فارن ایکسچینج اور ملٹی نیشنل کارپوریشن ضروری نہیں ہے, بلکہ تعلیم جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. اور خواندگی نہیں ہوگی تو آپ کو مزدور کیا پروڈکٹیوٹی دے گا, اس کی صحت کیسے اچھی ہوگی. صحت کے لیے میں یہ جو رپورٹ ہے عالمی جائزہ تعلیم کا یونیسکو کی, اس میں بتایا کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہم نے کلاس میں یہ پڑھا کہ خوراک کوئی چیز ہوتی ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم دودھ نہیں پی سکتے, ہم مکھن نہیں کھا سکتے, ہم گوشت نہیں تو لیکن کیا ہم تعلیم کے استعمال سے ان چیزوں کے متبادل تلاش کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں مل گئے. تو سوبیا ہے وہ 4 روپے اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے بتایا 4 روپے کلو ہے, اور اگر سیب نہیں خرید سکتے تو گاجر ہم کھا سکتے ہیں. تو تعلیم سے انسان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور پوری انسانیت کا جو تجربہ ہے وہ اس کو ایکسیس حاصل ہو جاتی ہے وہاں پر. اور ورنہ تو بیچارے کے تجربہ اپنے ذات تک جو زندگی کے اندر ہوتا ہے وہی اس کی رہنمائی کرتا ہے. انوار صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ایک مثال کا وہ بتایا وہ بھی ایک لڑکی کی تھی. اس کا مطلب لڑکیوں کو اگر تعلیم کی طرف لایا جائے تو ان کا شعور انہیں بہت سارے تجربات کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اگر ہم صوبائی اعتبار سے دیکھیں تو ہر صوبے میں جو تعلیم کی شرح ہے اس میں ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کم نظر آ رہی ہے, لڑکوں کی زیادہ. تو کیا لڑکیاں تعلیم کی طرف نہیں آ رہی ہیں, ابھی تک ان کے خاندان اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے ایجوکیشن, یا حکومت کوئی ایسا جو اٹریکشن ہے وہ پیدا نہیں کر پائی؟ یہ کہاں پر ہماری کمزوری کہاں ہے لڑکیوں کی تعلیم میں؟ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ حکومت نے تو بہت سارے انسینٹیوز دیے ہیں, لیکن کچھ ٹیبوز ہیں جو روکتے ہیں والدین کو بچیوں کی تعلیم سے, اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح پر کاوش اور کوشش کی جانی چاہیے, جو کسی حد تک کی بھی جا رہی ہے. جیکب آباد میں 13% ہے فیمیل ریٹ آف لٹریسی, 13%. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن یہاں میں اس تناظر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم جو تاجر ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا. آپ سندھ مدرسۃ الاسلام کو کہاں رکھیں گے, ایس ایم لاء کالج اور ایس ایم کالج کو کہاں, اسلامیہ کالج کو کہاں, حمایت الاسلام کے جتنے ادارے ہیں, یا اسلامیہ کالج پشاور, یا نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد, تو یہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹیسپیشن ریٹ اور لٹریسی ریٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی ایک حوالہ یہاں آیا تھا. پارٹیسپیشن ریٹ جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن کا ہوتا ہے, جو کہ اسکول میں داخل ہو گیا, وہ ہمارے ہاں تقریباً 80% ہے. تو 80% پیچھے, 80% میں 5ویں کلاس تک کتنے جاتے ہیں
اور ڈراپ آؤٹ کتنے ہوتے ہیں وہ 14% ہیں. تو یہاں چھلے میں پانی بھرا جا رہا ہے. اس کو پہلے ختم کیا جانا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے مختلف سسٹمز، تو میں عرض کروں جناب کہ یہ بنیادی تعلیم کے لیے سسٹم کہیں زیر بحث نہیں آ رہے. بنیادی تعلیم جو ہے مدر ٹنگ میں وہ دی جا رہی ہے. میں آپ خواندگی کی تعلیم پر پوری ترجیح دی جا رہے ہیں. وہاں سسٹمز نہیں ہیں. پھر دنیا بھر میں سسٹمز بہت سارے ہیں اور ون بک سسٹم کہیں نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کے یہ ایک بڑی بحث ہے. لیکن ہم اس طرف لے جاتے ہیں کہ جو ہمارے دائرے میں بحث کے اس وقت نئی چیز آ رہی. تو یہ سسٹم کی بات نہیں ہے.